بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی مرشدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، اللہ تو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب ہے جسے اس نے نفس کی خلاف ورزی کی قوت دی ہے، جس کا اندرونی لباس حزن اور بیرونی جامہ خوف ہے، یعنی اند و ملال اسے چمکا رہتا ہے اور خوف اس پر چھایا رہتا ہے۔ اسے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہے اور آنے والے دن کی مہمانی کا اس نے تہیہ کر رکھا ہے۔ موت تو جو دور ہے اسے وہ قریب سمجھتا ہے اور سختیوں تو اپنے لیے آسان سمجھ لیا ہے۔ دیکھتا ہے تو بصیرت و معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ تو یاد کرتا ہے تو عمل کرنے پر تل جاتا ہے۔ شیریں و خوشگوار پانی پی کر سیراب ہوا ہے، جس کے دھار تک اللہ کی رہنمائی سے وہ بآسانی پہنچ گیا ہے۔ اس نے پہلی ہی دفعہ جھک کر پی لیا ہے اور ہموار راستے پر چل پڑا ہے۔ شہوتوں کا لباس اتار پہنتا ہے، دنیا کے سارے اندیشوں سے بے فکر ہو کر صرف ایک ہی دھن میں لگا ہوا ہے۔ وہ گمراہی کی حالت اور ہوس پرستوں کی ہوس رانیوں میں حصہ لینے سے دور رہتا ہے۔ وہ ہدایت کے ابواب کھولنے اور ہلاکت و گمراہی کے دروازے بند کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس نے اپنا راستہ دیکھ لیا ہے اور اس پر گامزن ہے، ہدایت کے مینار تو پہچان لیا ہے اور دہاروں تو طے کر کے اس تک پہنچ گیا ہے۔ محتوں وسیلوں اور مضبوط سہاروں تو تھام لیا ہے۔ وہ یقین کی وجہ سے ایسے اجالے میں ہے جو سورج کی چمک دمک کے مانند ہے۔ وہ صرف اللہ کی خاطر سب سے اونچے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ ہر مشکل تو جو اس کے سامنے آئے مناسب طور سے حل کر دے، ہر فراخ تو اس کے اثر و ماخذ کی طرف راجع کرے۔ وہ تاریکیوں میں روشنی پھیلانے والا، مشتبہ باتوں تو حل کرنے والا، الجھے ہوئے مسئلوں تو سلجھانے والا، دنجبلوں تو دور کرنے والا اور لت ودت صحراؤں میں راہ دکھانے والا ہے۔ وہ بولتا ہے تو پوری طرح سمجھا دیتا ہے اور کبھی چپ ہو جاتا ہے، اس وقت جب چپ رہنا ہی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ اس نے ہر کام اللہ کے لیے کیا تو اس نے بھی اسے اپنا بنا لیا ہے۔ وہ دین خدا کا معدن اور اس کی زمین میں گلی ہوئی میخ کی طرح ہے۔ اس نے اپنے لیے عدل تو لازم کر لیا ہے، چنانچہ اس کے عدل کا پہلا قدم خواہشوں تو اپنے نفس سے دور رکھنا ہے۔ حد تو بیان کرتا ہے تو اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ کوئی نیتی کی حد ایسی نہیں جس کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں نیتی کا امکان ہو اور اس نے قصد نہ کیا ہو۔ اس نے اپنی بات دور دوران کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ وہی اس کا رہبر ہے اور وہی اس کا پیشوا ہے۔ جہاں اس کا باردراں اترتا ہے وہیں اس کا سامان اترتا ہے، اور جہاں اس کی منزل ہوتی ہے وہیں یہ بھی اپنا پراؤ ڈال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جس نے زبردستی اپنا نام عالم رکھ لیا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں۔ اس نے جاہلوں اور گمراہوں سے جہالتوں اور گمراہیوں کو بتول لیا ہے اور لوگوں کے لیے مکر و فریب کے پھندے اور غلط سلط باتوں کے جال بچھا رکھے ہیں۔ قرآن تو اپنی رائے پر اور حد تو اپنی خواہشوں پر دہا لیتا ہے، بڑے سے بڑے جرموں کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے اور کبیرہ گناہوں کی اہمیت تو کم کرتا ہے۔ کہتا تو یہ ہے کہ میں شبہات میں توصف کرتا ہوں، حالانکہ انہیں میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا تو یہ ہے کہ میں بدعتوں سے الگ تھلگ رہتا ہوں، حالانکہ انہیں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ صورت تو اس کی انسانوں کی سی ہے اور دل حیوانوں کا سے، نہ اسے ہدایت کا دروازہ معلوم ہے کہ وہاں تک آ سکے اور نہ گمراہی کا دروازہ پہچانتا ہے کہ اس سے اپنا رخ موڑ سکے۔ یہ تو زندوں میں چلتی پھرتی ہوئی لاش ہے۔ اب تم کہاں جا رہے ہو اور تمہیں کدھر موڑا جا رہا ہے؟ حالانکہ ہدایت کے جھنڈے بلند، نشانات ظاہر و روشن اور حق کے مینار نصب ہیں، اور تمہیں کہاں بھٹکایا جا رہا ہے اور کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ جبکہ تمہارے نبی کی عزت تمہارے اندر موجود ہے، جو حق کی وادین، دین کے پرچم اور سچائی کی زبانیں اور قرآن کی بہتر سے بہتر منظر سمجھ سکو، وہیں انہیں بھی جگہ دو اور پیاسے اونٹوں کی طرح ان کے سرچشمے ہدایت پر اترو۔ اے لوگ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنو کہ انہوں نے فرمایا، ہم میں سے جو مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے، اور ہم میں سے جو بظاہر مر کر پوسیدہ ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں کبھی پوسیدہ نہیں ہوتا۔ جو باتیں تم نہیں جانتے ان کے متعلق زبان سے کچھ نہ نکالو، اس لیے کہ حتیٰ بیشتر حصہ انہیں چیزوں میں ہوتا ہے کہ جن سے تم بیدانہ و آشنا ہو۔ جس شخص کی تم پر حجت تمام ہو اور تمہاری کوئی حجت اس پر تمام نہ ہو، اسے معذور سمجھو اور وہ میں ہوں۔ کیا میں نے تمہارے سامنے
سطل اکبر ترام پر عمل نہیں دیا اور سطل عسکر اہل بیت تو تمہیں نہیں رکھا. میں نے تمہارے درمیان ایمان کا جھنڈا گاڑا، حلال و حرام کی حدیں بتائیں اور اپنے عدل سے تمہیں عافیت جامے پہنائے اور اپنے قول و عمل سے حسن سلوک کا فرش تمہارے لیے بچھا دیا اور تم میں سے ہمیشہ پاکیزہ اخلاق کے ساتھ پیش آیا. جس چیز کی گہرائیوں تک نگاہ نہ پہنچ سکے اور فطر کی جو لانیاں عاجز نہیں، اس میں اپنی رائے کو کار فرما نہ کرو. اسی خطبے کا ایک جز بنی امیہ کے متعلق ہے. یہاں تک کہ گمان کرنے والے یہ گمان کرنے لگیں گے کہ بس اب دنیا بنی امیہ ہی کے دامن سے بندھی رہے گی اور انہیں ہی اپنے سارے فائدے بخشتی رہے گی اور انہیں ہی اپنے صاف چشمہ پر سیراب ہونے کے لیے اتارتی رہے گی، اور اس امت کی گردن پر ان کی تلوار اور پس ان کا تازیانہ ہمیشہ رہے گا. جو یہ خیال کرے گا غلط خیال کرے گا، بلکہ یہ تو زندگی کے مزوں میں سے چند شہد کے قطرے ہیں جنہیں کچھ دیر تک وہ چوسیں گے اور پھر سارے کا سارا پھونک دیں گے. میرے دوستو، اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب حضور سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین، اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے صدقے ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.